کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض عورتیں ساری زندگی نماز پڑھتی ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر سجدوں میں گرتی رہتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی ایک بھی نماز اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی؟ حیران نہ ہو، یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جسے جاننا ہر مسلمان عورت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ صبیحہ تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل حافظ صبیحہ پروین۔ آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہماری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ آپ تک وہی بات پہنچے جو دل کو سکون دے، ایمان کو مضبوط کرے اور زندگی کو بہتر بنائے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اسے لائک کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں تک شیئر کریں، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا لاکھوں شکر ہے جس نے ہمیں زندگی، صحت، ایمان اور نماز جیسی عجیب نعمت عطا فرمائی۔ نماز وہ عبادت ہے جو مومن کو اللہ رب العزت سے جوڑتی ہے۔ نماز وہ فرض ہے جسے مومن کے لیے میراث قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ہم بظاہر نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری نماز اللہ کے دربار میں قبول ہی نہیں ہوتی۔ آج ہم ایک نہایت ہی حساس اور ضروری بات پر گفتگو کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جنہیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ چاہے وہ عورت ساری رات آنکھوں سے آنسو بہاتی رہے، چاہے وہ ساری زندگی سجدے میں پڑی رہے یا قیام میں کھڑی رہے، اگر ان باتوں کا خیال نہ رکھا جائے تو اس کی نماز رد کر دی جاتی ہے۔ پہلی چیز، باریک اور شفاف کپڑا۔ سب سے پہلی چیز وہ باریک اور شفاف لباس ہے جس سے جسم جھلکنے لگے۔ کیا آپ اللہ کے سامنے ایسے لباس میں کھڑی ہو سکتی ہیں جس میں جسم نظر آئے؟ شفاف لباس نماز کو برباد کر دیتا ہے۔ شیطان عورت کو یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ دل دیکھتا ہے، مگر یاد رکھے اللہ ظاہر بھی دیکھتا ہے اور باطن بھی۔ جو عورت دنیا میں باریک لباس میں نماز پڑھتی ہے اس کا کفن بھی قبر میں سکون نہیں دے گا۔ دوسری چیز، خوشبو یا پرفیوم کی نمائش۔ دوسری چیز وہ خوشبو یا پرفیوم ہے جو غیر محرموں تک پہنچے۔ خوشبو بجائے خود بری نہیں بلکہ سنت ہے، لیکن عورت کے لیے یہ خوشبو تب رحمت ہے جب شوہر یا گھر والوں کے لیے ہو، مگر اگر یہ خوشبو غیر محرم مردوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرے تو یہی خوشبو اس کی نماز کو جلا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر غیر محرموں کے درمیان نکلے وہ زنا کے قریب ہے۔ اب ذرا سوچیے، ایسی حالت میں پڑھی گئی نماز کی حقیقت کیا باقی رہ جاتی ہے؟ تیسری چیز، سونے چاندی کی زیورات کی نمائش۔ تیسری چیز زیورات کی نمائش ہے۔ سونا اور چاندی اللہ کی نعمت ہے، مگر ان کا غرور اور فخر نماز کی روح کو ختم کر دیتا ہے۔ جب عورت نماز میں زیورات کی نمائش کرے تو گویا اس کے دل میں ریاکاری آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو۔ اگر زیورات کے ساتھ نماز پڑھنے کا مقصد دوسروں کو دکھانا ہے تو وہ نماز رد کر دی جاتی ہے۔ چوتھی چیز، جادو ٹونے کے نشانات والے کپڑے۔ چوتھی چیز، ایسے کپڑے ہیں جن پر جادو ٹونے یا شیطانی علامتیں بنی ہوں۔ لباس دراصل پردہ اور حیا کی علامت ہے، مگر جب اس پر شیطانی ڈیزائن یا جادوئی نشانات ہو تو وہ نماز کو آلودہ کر دیتی ہے۔ ایسی حالت میں عورت اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر گویا شیطان کو خوش کر رہی ہوتی ہے۔ یہ لباس اللہ کے دربار میں بے ادبی کے ساتھ پڑھی گئی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی۔ پانچویں چیز، مردوں جیسا لباس۔ پانچویں چیز مردوں جیسا لباس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی
جو مردوں کو مشابہت اختیار کرتی ہے اور ان مردوں پر بھی جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ جب عورت مردوں جیسا لباس پہن کر نماز پڑھتی ہے تو گویا اپنی نسوانیت کو چھپا کر اللہ کی فطرت کو چیلنج کرتی ہے، اور جو نماز بے ادبی اور نافرمانی کے ساتھ ہو وہ بارگاہ الہی میں قبول نہیں کی جاتی۔ محترم ناظرین، یہ 5 چیزیں ہیں جو عورت کی نماز کو برباد کر دیتی ہے۔ نمبر 1، باریک اور شفاف لباس۔ نمبر 2، غیر محرموں کے لیے خوشبو کی نمائش۔ نمبر 3، زیورات کی نمائش۔ نمبر 4، جادو ٹونے یا شیطانی نشانات والے کپڑے۔ نمبر 5، مردوں جیسا لباس۔ عورتوں کو چاہیے کہ نماز کے وقت اپنے لباس اور حالت کو اچھی طرح دیکھے تاکہ اس کی عبادت خالص اللہ کے لیے ہو۔ یاد رکھے، عبادت ایسی وقت قبول ہوگی جب اس میں عاجزی، حیا اور اخلاص ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری بہنوں کو توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں کو محفوظ کریں، حیا کو اپنائیں اور اپنی عبادتوں کو ریاکاری اور نافرمانی سے بچائیں۔ آخر میں اپنے تمام پیارے سبسکرائبر کے لیے دعا ہے، یا اللہ جو بھی اس پیغام کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، ان کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان کی پریشانیاں دور کر دے، ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے رزق میں بے پناہ کشادگی عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک صالح فرما بردار بنا اور ان کے دلوں کو اپنے نور ایمان سے منور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔